اور جب لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے نرم ہے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے۔ 70,000 شخص اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے۔ تو کسی نے اسے کہا، جرأت کر دی، کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو تو جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے جواباً کہا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جاتے جاتے اتنے ارب روپے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری دن لے گئے، حقیقت کیا ہے میری بحث اس پہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب وہ تو اربوں روپے لے کے جا سکتے تھے، لے گئے، ہم اور کچھ نہیں کرتے تو جاتے ہوئے مسجد سے جوتا اٹھا کے لے جاتے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ قوم کو اجتماعی روشنی دینے کے لیے کوشاں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ خیر کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر ہمیں ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا عالمی قائد کون ہے؟ 72-73 فرقوں میں بٹی ہوئی امت کس شخص پہ انگلی رکھے کہ یہ ہمارا متفقہ قائد ہے؟ آج بٹی ہوئی یہودیت اور بٹی ہوئی عیسائیت بھی اپنا ایک مشترکہ قائد رکھتی ہے۔ آج پوپ کی بات حرف آخر ہے، لیکن ایک حرم رکھنے والے، ایک قرآن رکھنے والے، ایک رسول رکھنے والے آج کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتے کہ جس کی امت متفق ہے۔ اور فرقوں اور گروہوں کے نمائندے تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن امت کا مشترکہ قائد آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم نے اچھوں کی قدر نہ کی اور نتیجے کے اندر ہمیں پورے قسم کے لوگ دے دیے گئے اور حقیقی قیادتیں ہم سے چھین لی گئی، اور اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہوں گی جو ہمیں دیکھنا پڑیں گی اور کن کن راہوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ جب قوموں کے یہ مزاج ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں ضرور آتا ہے۔ اس قوم میں پیغمبروں کی تصدیق نہیں، ان کے دست و بازو نہیں بنے، ان کے ساتھ نہیں چلے، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، بلکہ وہ ایک چیخ تھی جس چیخ نے انہیں پیس کے رکھ دیا اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ یا حسرت، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے یہ اس کا مذاق ہے، اس کا پھٹنا ہے۔ یا حسرت علی العباد، یہ قول کس کا ہے؟ قرآن مجید میں جو یہ قول بیان کیا ہے یہ قول کس نے کہا؟ تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا ہے، جب پیغمبروں کو شہید کر حبیب نجار کو قتل کر اپنے ہاتھوں زندگی کے گلے پھینک خود اپنے منہ سے وہ چراغ جس کی روشنی میں کچھ سکھائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے، تو پھر اس شہر کی پیٹ بولنے لگی یا حسرت علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراغوں کو ہی بجھا دیا۔ اس ماحول کا ذرا ذرا بول رہا تھا یا حسرت علی العباد، بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ خود بجھا رہے۔ اس شہر کی دیواروں در سے آواز آ رہی تھی یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر انہوں نے چراغ زندگی خود ہی بجھا دی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا، حضرت حبیب نجار کو شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا کہ بدن کی بوٹیاں آپ سن چکے ہیں، سر پہ رکھ کے پاؤں تک، اور کس طرح اذیتوں سے دو چار کیا، پتھر برسائے، گڑا کھود کے اس نے جانوروں
تو پھر فرشتوں نے آ کے کہا یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں کا۔ ایک قول یہ ہے پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں کا کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے آئے اور یہ ہم الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا رب ہی کہہ رہا ہے، یہ حکایت نہیں کی جا رہی ہے، رب کا فرمان ہے، اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں کا کہ جب میں رسول کو بھیجتا ہوں یہ ہدایت یہ خود چراغوں کو بچھا دیتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر ہے، یا حسرت علی قائل ہے وہ خود کافر ہے، اور عباد سے مراد وہ رسول ایک کافروں نے کہا پھر تھوڑا سا اس کا اور کہ پیغمبروں کو جب شہید کر دیا تو پیغمبروں کی شہادت کو بولی بات پھر زمین ٹھوکریں ماری، اندر اداس روحیں اجڑ گئی، جب چراغ روشن تھی اس وقت تو پتھر مار رہے، لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دی اب اندھیرا پھیلا، اب اپنا ہاتھ کی صفائی نہیں، اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے آئے کیا ظلم کر بیٹھے، روح کے جسموں کو توڑ دیا، ہم نے چراغ زندگی بجھا دیے جن کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی تھی، ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں کیا حسرت آئے افسوس کہ ہم نے کیا کیا کہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا، اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر یہ ہے اور تھوڑے لفظوں میں سہل مبتدی ہے لیکن بڑا مستقل سی ہے کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، یہ لٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں پورے ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں، اور یہ پتھر مارنے والے اب اداس میں اب اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرت علی العباد، اور پھر اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرجتی دکھائی دی، اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے ہیں، اب ہم نے وہ چراغ کی بجھا، اب کڑک کی بجلیوں سے کون بچا، عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا، جنہوں نے محفوظ کرنا تھا جو پناہ گاہیں ہم نے پناہ گاہیں ہی توڑ دی، اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرت علی العباد، آئے افسوس اللہ اکبر۔ صاحبو اگر مجھ اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کافر خود کہہ رہے ہیں، تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے، حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، اگر بلائیں سچتی ہیں تو پچھتانا یزید کو پڑتا ہے، پچھتانا ابن زیاد کو پڑتا ہے، پچھتانا شیعہ کو پڑتا ہے، حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے، اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرت علی العباد۔ اچھا بات تلخ نہ ہو، بات کڑوی نہ ہو تو میں ایک بات کہوں کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کو مسافر ہوتے ہیں، انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھانڈ قسم کے لوگ ساتھ میں وہ اپنے مزارات کے نقشے بھی دے کے جانے پڑتے، اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے، ان کے جھنڈے رب خود ہی لگا، اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ گیا، یہ زندگی کا اجالا ہم سے چل گیا، یا حسرت علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اس کا بلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، ما یاتی ہے من رسول یستہ، اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کھڑے مذاق، اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ تو یہ سمجھے کہ آپ صاحب نہیں، یہ تو قانون کی سیری ہے، یہاں تو مخالفتیں بھی مخالفتیں بھی وصیتیں بھی لوگ قانون تشریح کے برس میں لوگ گالیاں بھی، جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالی، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس نے آپ کے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت کہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کو کرے گا، وہ مقابلت کو اٹھائے گا، وہ تانے دے گا، وہ ماحول سازی مخالفت کو کرے گا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے
مبلغ راہ حق سہتا ہے اسے افسردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات میں خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کروں۔ جیسے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو جاؤ، 6 ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، زمانہ تمہاری قتل بھی چکی۔ یہ آسان سا وظیفہ ہے، اسے کرو، محنت کرو، یہ ہے تسخیر قلوب۔ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں بھی ہوں گی، بلکہ ہم لوگ گالی سے بات کر گولی کر جاتے ہیں۔ پہلے لوگ اپنی تسخیر کو دکھانے کے لیے غلائد کرتے ہیں، پھر فکروں محرام سے گالیاں شروع ہو گئی، اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے، خود کچھ دھماکے تک پہنچی ہے۔ میرے حقیق نہیں مانتے، میری فکر کو نہیں مانتے تو پھر خود کچھ دھماکے سے قرآن کا مطلب۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے، عجیب صورتیں ہو گئی۔ ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اسنان تراش کر۔ تم کون ہو اور کیا ہے داغ کباب؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام لگایا، لوگوں نے تو پیغمبروں پہ، پیغمبر زادیوں پہ، پیغمبر زادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی قرآن و تشریح کے تیر برسائے۔ آپ تاریخ کبھی کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے،